بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کو شدید قسم کی اعصابی کمزوری کا سامنا ہے، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں کمزور اور کھوکھلی ہو رہی ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہڈیوں میں سے آوازیں آتی ہیں، ہڈیاں چٹکتی رہتی ہیں، پٹھوں میں درد، کھنچاؤ اور جکڑن کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، نسوں کی کمزوری کے باعث ٹانگوں پنڈلیوں میں، کمر میں اور گردن کے پٹھوں میں درد ہوتے ہیں، ہر وقت بدن میں بلا وجہ کی تھکان، سستی اور کم ہمتی کا احساس رہتا ہے، کام کاج کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا، چکر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، قوت باہ میں دن بدن کمی ہوتی محسوس کرتے ہیں، تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج ہم آپ کے ساتھ دو ایسے مفید ترین اور انتہائی مؤثر ترین گھریلو نسخے شیئر کرنے والے ہیں جن کا استعمال کرنے سے مرتے دم تک ضعف، کمزوری، نا امیدی آپ کے قریب بھی نہیں آنے پائے گی۔ 80 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی آپ خود کو 20-25 سال کا نوجوان محسوس کریں گے، آپ کی ہڈیاں، پٹھے اور اعصاب ہمیشہ جوان رہیں گے۔ حد درجہ مؤثر اور انتہائی فائدہ مند نسخے ہیں، ضرور بنا کر ان سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو اس کے لیے جو پہلا نسخہ ہے، اسے تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے 2 عدد سبز الائچی یعنی چھوٹی الائچی لینی ہے، اس کے اندر سے دانے نکال لیجئے، اور اسی طرح 1 عدد موٹی الائچی یعنی بڑی الائچی لے کر اس کے اندر سے بھی آپ نے دانے نکال لینے ہیں، ان دانوں کو پیس کر اچھی طرح سے باریک کر لیجئے۔ سبز الائچی اعصاب کو تقویت دینے کے لیے چند ایک انتہائی مفید ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ پٹھوں میں یا نسوں میں اگر آپ کو کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے، نسیں اور پٹھے درد کرتے ہیں، دماغی کمزوری کا سامنا ہے یا نظر میں دن بدن کمزوری محسوس کر رہے ہیں، معدہ میں، سینے میں اور ہاتھوں پیروں میں جلن ہوتی ہے، تو ایسے میں سبز الائچی کا استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح موٹی الائچی ایسے افراد کے لیے جنہیں کھایا پیا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا اور خوراک سے جو غذائیت اور انرجی حاصل ہونی چاہیے وہ ان کے بدن کو نہیں مل پاتی ہے، ایسے افراد کے لیے یہ ایک بہترین علاج ہے۔ انہیں پیسنے کے بعد اب اس میں 1 چمچ 4 مغز شامل کیجئے اور اسے بھی پیس کر قدرے باریک کر لیجئے۔ 4 مغز بھی پٹھوں کی کمزوری کا بہترین علاج ہے، کیلشیم کی کمی کو دور کرتا ہے اور ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے کمال کے فوائد رکھتا ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ تھکے تھکے رہتے ہیں، آلس اور سستی کے باعث کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، نسوں میں شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے، دماغی خشکی کے باعث پرسکون نیند نہیں آتی، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک لاجواب تحفہ ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو باریک کرنے کے بعد اب آپ ایک برتن میں 1 گلاس دودھ لیجئے، اسے چولہے پر چڑھا دیجئے، جب 1-2 جوش آ جائیں تو چولہے سے اتار کر اسے کوزہ مصری سے میٹھا کریں اور صبح خالی پیٹ اسے نوش فرمائیں۔ کچھ دن متواتر اگر آپ اس سادہ سے نسخے کا استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، کیلشیم کی کمی اور ہڈیوں کی کمزوری جیسے مسئلے سے آپ کو مکمل نجات مل جائے گی، قوت باہ میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور بلا وجہ کی تھکان، سستی، کم ہمتی، حتیٰ کہ کسی بھی طرح کی کمزوری کبھی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ اسی طرح جو دوسرا نسخہ ہے، اسے بنانے کے لیے ایک تو آپ کو کھوپرا یعنی خشک ناریل کی ضرورت ہوگی۔ خشک ناریل آپ نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے، یہ کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے، خاص طور پہ دبلے پتلے اور کمزور افراد جن کی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، یا ایسے بچے جن کی ہڈیوں کی نشو و نما صحیح طور پہ پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے، ایسے لوگوں کو ناریل ضرور استعمال کرنا چاہیے، اس سے ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، نسوں اور پٹھوں کو طاقت دے گا، نظر کی کمزوری، دماغی کمزوری، بالوں کا گرنا،
یا ناخنوں کا کمزور ہو کر چٹکتے رہنا، کمر درد اور خواتین میں رحم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ انتہائی بے مثال فوائد رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو کھائی گئی خوراک اچھی طرح سے لگتی نہیں ہے اور خوراک سے بدن کو انرجی حاصل نہیں ہو پاتی ہے، ایسے لوگوں کو ناریل کا استعمال کرنے سے بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اعصابی کمزوری کی صورت میں اگر آپ صرف 10 گرام ناریل کا ٹکڑا روزانہ کھانا شروع کر دیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو اپنے بدن میں واضح تبدیلی نظر آئے گی اور ہر طرح کی کمزوری مکمل طور پہ پوری طرح سے دور ہو جائے گی۔ تو ناریل کو چھوٹا چھوٹا کاٹنے کے بعد اب دوسرے نمبر پہ آپ نے یہاں پر چھہارے لینے ہیں، ان کی گٹھلی دور کریں اور پھر اسے بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجئے۔ چھہارا بھی انتہائی قوت بخش اور مقوی غذاؤں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کی کمر میں یا ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، گردن اور کندھوں کے پٹھے درد کرتے ہیں، ذوفبا کی شکایت ہے، جوانی میں ہی ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، تھوڑا چلنے سے یا سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھولنے لگتی ہے، تو ایسے تمام مسائل صرف ایک چھہارا روزانہ دودھ کے ہمراہ کھانے سے ہی دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو نسوں کی کمزوری کا سامنا ہے، ٹانگوں پنڈلیوں میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی چھہارے کا استعمال کر کے بھرپور فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چھہارے کو باریک کرنے کے بعد اب تیسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ تل ہے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ سفید تل ایک پین میں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں اور انہیں آپ نے ہلکا سا بھون لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں برابر کوانٹٹی میں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے یہاں پر 20 گرام سفید تل لیے ہیں، 20 گرام ہی کھوپرا کٹا ہوا اور 20 گرام ہی کٹے ہوئے چھہارے لیے ہیں۔ سفید تلوں کو ناظرین کیلشیم کا خزانہ کہا جاتا ہے اور اس میں گوشت اور مچھلی سے زیادہ طاقت پائی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ پہلوانوں کی خوراک ہوتے تھے اور جو لوگ تل کھایا کرتے تھے ایک تو ان کے بال ہمیشہ سیاہ اور مضبوط رہتے تھے، ہڈیاں اور پٹھے بڑھاپے میں پہنچ کر بھی کبھی کمزور نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جوانی دیر تک قائم رہتی تھی، آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی تھی، گردے اور مثانہ قوی رہتے تھے، ڈائبٹیز کا مرض ایسے لوگوں سے دور رہا کرتا تھا۔ آج بھی اگر آپ ضعف اور کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں، تھکان، سستی، کم ہمتی ایسے احساسات سے خود کو دور رکھنا چاہتے ہیں تو تلوں کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کیجیے۔ چنانچہ اسے ہلکا سا روسٹ کرنے کے بعد اب آپ نے 20 گرام ہی سونف لینی ہے۔ سونف آپ کے معدہ کو اور جگر کو تقویت دیتی ہے، یہ آپ کے نظام ہضم کی اصلاح کرتی ہے، خوراک کو ہضم کر کے اس سے آپ کو انرجی اور غذائیت حاصل کر کے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے اعصاب کو اور پٹھوں کو طاقت دینے میں بھی بے مثال فوائد رکھتی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر جلندار درد ہوتے ہیں یا سوزش کا سامنا ہے تو ایسے میں سونف کا استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ان چاروں چیزوں کو الگ الگ باریک پیس کر ایک جگہ اکٹھا کریں اور اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیں۔ اس میں سے 2 چمچ آپ نے صبح سویرے نہار منہ دودھ کے ہمراہ استعمال کرنے ہیں۔ اسے بھی اگر آپ کچھ دن متواتر استعمال کر لیتے ہیں تو کسی بھی طرح کی کمزوری آپ کے بدن میں باقی نہیں رہے گی۔